آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آؤ میں تمہیں امام زین العابدین سید الساجدین کا واقعہ سناتا ہوں۔ میرے امام کی سیرت کیسی تھی، میرے امام کی سیرت، میرے امام کی صورت، میرے امام کے اخلاق کیسے تھے۔ ایک واقعہ زیر و غور ہے کہ مدینہ کا بازار ہے، امام زین العابدین بازار میں سے گزر رہے ہیں تو آپ کے مریدین، آپ کے جو محبت کرنے والے تھے آپ کے ساتھ تھے۔ تو جیسے ہی آپ مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے تو ایک شخص وہاں سے باہر نکلا اور اس نے میرے امام زین العابدین کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ آپ کے باپ اور آپ کے دادا، آپ کے باپ حضرت حسین اور آپ کے دادا حضرت علی کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ تو امام زین العابدین خاموشی سے اس کی گالیاں سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ابھی تو میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا، ابھی تو میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو آپ کے جو چاہنے والے تھے، جو مریدین تھے، انہوں نے عرض کی کہ اے امام، ہمیں آپ حکم دیں، اس انسان کو ہم پکڑ کر آپ کے قدم میں ڈال دیں۔ لیکن امام زین العابدین سیرت نبوی کے پیکر جو خون مصطفیٰ ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، اسے جو کہتا ہے کہنے دیں۔ تو جب وہ گالیاں کہہ کر خاموش ہو گیا تو میرے امام نے فرمایا کیا تو نے کسی کا قرض دینا ہے؟ تو اس نے عرض کی ہاں، میں نے 50,000 دینار دینے ہیں۔ تو امام زین العابدین نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ اسے 50,000 دینار دیجئے۔ تو جب دوسرے دن اب دیکھیں اخلاق کی اتنی منازل اور اتنی سیرت میرے امام زین العابدین کی ہے کہ ہمارے عقل دنگ رہ جاتے ہیں۔ آپ نے الٹا اس پر احسان کیا، نہ یہ کہ اس نے جو گالیاں دیں تو آپ نے اس کے بدلے میں اس پر احسان کیا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے، کوئی ہمیں ایک گالی دیتا ہے تو ہم اس کے بدلے میں اسے 10 گالیاں اور سناتے ہیں۔ ہمارا جی بھرتا نہیں ہے، ہمارے اندر برداشت، صبر، تحمل نہیں رہ گیا، اور جس کی وجہ سے ہم اسلام سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہماری زندگی ایک کھلونا سا ہو گئی ہے۔ ہم صرف جی رہے ہیں اس دنیا میں، اس دنیا کی اشیاء استعمال کر رہے ہیں، اس کی ایجادات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں فضول کاموں میں، جبکہ حقیقی معنی اللہ کی عبادت ہے اور سیرت مصطفیٰ ہے۔ اس پر عمل پیرا ہو کر ہم زندگی کو اپنی استوار کریں، بسر کریں اور اچھے طریقے سے۔ جب حضرت امام زین العابدین نے اسے 50,000 دینار دیے تو اس نے جب قرضہ ادا کر دیا اپنا، تو دوسرے دن وہی شخص دوبارہ بازار میں آیا اور میرے امام زین العابدین بازار سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ مریدین بھی تھے، بازار میں ہجوم لگا ہوا تھا۔ تو وہی شخص اس نے دوسرے دن آ کر کہنے لگا کہ واقعی امام زین العابدین نبی کے خون سے ہے، نبی کی اولاد ہے، علی کی اولاد ہے، کیونکہ نبیوں کی خون کی یہ نشانی ہے۔ یہ اعلیٰ سیرت کے مالک، یہ اعلیٰ کردار کے مالک، یہ اعلیٰ کردار و سیرت کے مالک امام زین العابدین ہیں۔ اور وہ آ کر آپ کے قدموں میں گر گیا اور اس نے کہا کہ مجھے اپنا مرید بنا لیں، میں تو آپ کے اس سیرت سے، اس کردار سے متاثر ہو گیا اور آپ کا غلام ہو گیا۔ تو دیکھیں ہمارے اماموں کی زندگیاں کیسی تھیں، سیرت کیسی تھی، جبکہ ہم ان سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام تک ہم میں باقی نہیں ہے۔ ہم نیست و نابود ہو جائیں گے اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ ہم اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر اس دنیا سے اپنا نام و نشان کھو رہے ہیں، جبکہ سنہری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے سلف اسلاف جو گزر چکے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے ہمیں کیا تعلیمات دیں اور اس پر ہم اگر عمل پیرا ہو جائیں تو آج بھی دنیا کے نقشے پر
ایک اہم اسلامی بنیادیں رکھ سکتے ہیں اور ایک اہم زندگی اور ایک اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل پیرا کریں، ان پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آج کے دور میں ان جیسی تعلیمات نہیں رہ گئیں۔ آج کی اس ٹیکنالوجی نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو فضول کاموں میں الجھا رکھا ہے، جبکہ ہمارا کام یہ نہیں ہے۔ ہم ادھر آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ پر استوار کرنے کے لیے، گزارنے کے لیے، کیونکہ ہم اگر بسر نہیں کریں گے اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو تو بربادی ہمارا منتظر ہے، قبر میں بھی حشر میں بھی۔ عشق مصطفیٰ نہیں دل میں تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس جیسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں کسی حد تک مناسب لگیں، اچھی لگیں، آپ کے دل میں اتر جائیں تو آپ میرے لیے دعا کر دینا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔